شیر تیر یا عقاب آزاد کشمیر میں کون مارے گا میدان، پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں کون لے جائے گا بازی، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ میرپور بھمبر اور کوٹلی میں آج 13 نشستوں پر پولنگ ہوگی، 6 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور IPP میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، مختلف جماعتوں آزاد حیثیت میں 296 امیدوار مد مقابل، سخت سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل مکمل، 2452 پولنگ اسٹیشنز میں سے 478 انتہائی حساس اور 3083 حساس قرار دیے گئے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات۔ آج میرپور ڈویژن میں عام تعطیل، چیف الیکشن کمشنر کی میرپور ڈویژن کے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ انتخابی ضابطے اخلاقی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا بھی عندیہ دے دیا۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پہنچنے کی بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے، الیکشن کمیشن کا فوری ایکشن۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دونوں پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا، پولنگ بیگز فوری تحویل میں لے لیے، نئے پریزائڈنگ افسران تعینات، پولنگ اسٹیشنز پر روانہ کر دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے پولنگ کا عمل شفاف، غیر جانبدار اور بلا تعطل جاری رکھا جائے گا، انتخابی عمل میں غفلت یا بے ضابطگی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کوٹلی میں مبینہ طور پر پریزائڈنگ افسران اور ایک پٹواری کے پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر سے پولنگ بیگ سمیت پکڑے جانے کے دعوے پر سخت رد عمل، فوری تحقیقات اور انتخاب روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور اور چیف الیکشن کمشنر اس معاملے کی فوری تحقیقات کرائیں اور عوام کو بتایا جائے کہ پولنگ بیگز امیدوار کے گھر کیسے پہنچے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انکوائری مکمل ہونے تک حلقہ LA-10 میں انتخاب روک دیا جائے۔ نواز شریف کے وار پر بلاول بھٹو کا انہی کے لہجے میں جوابی وار، کہا میاں صاحب برا نہ مانے، کشمور ہو یا کشمیر کوئی بھی اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا، میرپور ہو یا میرپور خاص، عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، کشمیر عوام اپنے مستقبل کا اختیار نہ کسی دوسرے شہر کو دیں گے اور نہ کسی دوسرے صوبے کو، جس طرح کشمیر کشمور، میرپور اور میرپور خاص میں نون لیگ کا صفایا ہوا، آئندہ الیکشن میں بھی عوام وہی کریں گے، میرپور خاص کی طرح میرپور کے عوام بھی تیر سے شیر کا شکار کریں گے۔ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت آئے گی، لیگی قیادت حقیقی معنوں میں عوامی امنگوں کی ترجمان ہے، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں ریلی سے خطاب، کہا عوام کی خدمت کے لیے نیت اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، شہباز شریف آزاد کشمیر کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں، مریم نواز نے 2 سالوں میں 2 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دیے، سیاسی مخالفین پنجاب کی سڑکوں اور منصوبوں پر تنقید کرتے ہیں، چیخیں مت ماریں، اپنے صوبے میں ستھرا پنجاب جیسا منصوبہ دکھائیں۔ پاکستان اور قطر امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کے لیے ایک بار پھر متحرک، جنگ روکنے میں کامیاب ہو گئے، واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار، پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار، عرب میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کیا دونوں ممالک نے مذاکرات بحالی سے متعلق جوابات جمع کرا دیے، دونوں ممالک کے رد عمل موصول ہونے کے بعد مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں کسی بھی مقام پر ہو سکتے ہیں، تہران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا، پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیے، بات چیت اسی مرحلے سے شروع ہوگی جہاں سے رکی تھی، ایران کا پہلے آبِ ہرمز کے معاملے پر بات چیت سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ سے بالواسطہ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، ایران نے تصدیق کر دی، ایرانی ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان اور قطر ثالثے کا کردار ادا کر رہے ہیں، مذاکرات کے دوران ایران کی سفارتکاری 3 بار سبوتاژ ہوئی، ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی 30 روزہ ذمہ داری پوری کی اور امریکہ نے مدت ختم ہونے سے پہلے حملے کیے، امریکہ نے معاہدے کے مطابق منجمد ایرانی اثاثے بھی جاری نہیں کیے۔ جنگ میں بریک یا نئی حکمت عملی، صدر ٹرمپ کے کہنے پر امریکی فوج نے ایران پر حملے روک دیے، ایران جنگ پر امریکہ میں اختلافات، میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے جاری رکھنے پر نائب صدر اور عسکری حکام کو خدشات، جیڈی وینس اور جنرل کین کا ایران سے جنگ بڑھانے پر احتیاط برتنے کا مشورہ، جنرل کین کا کہنا ہے ہتھیاروں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، خطے میں طویل فوجی مہم کے وسیع خطرات ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی میں تھکن کا شکار ہے، واشنگٹن کے پاس کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں، امریکہ نے حملے روکے تو ہم نے بھی روک دیے، دوبارہ حملے شروع ہوئے تو جنگ مزید پھیل جائے گی، ایران کا امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والز کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے روک کر سفارتکاری کو موقع دیا، صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے گنجائش پیدا کی ہے، امریکہ مکمل تیاری میں ہے، فوجی وسائل خطے میں بھیجے جا رہے ہیں، امریکہ ایران اور عمان کے درمیان مختلف سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔
امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا حزب اللہ کے خط کا جواب، لکھا حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کے آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی ہے۔ عالمی تکبر اور غلبہ کے خلاف جد و جہد کرنے والی اقوام کے لیے حزب اللہ مثال بن گئی ہے۔ ایران امریکہ ڈیل کی نئی امیدیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں $5.58 کمی کے بعد $91.20 فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی خام تیل $4.91 سستا ہو کر $84.40 فی بیرل پر آ گیا۔